دوستو نیگیٹو تھنکنگ پیٹرن، رانگ بلیف سسٹم، یہ سوال مجھ سے بار بار پچھلے دنوں کافی لوگوں نے کیا، اور اس میں پھر ٹاکسک پیپل کا بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں گو کہ یہ بڑا ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن میری آج کوشش یہ ہوگی کہ تربیت، تعلیم، ماحول اور جو رانگ بلیو ہے یہ کہاں کس جگہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ کہاں یہ گڑبڑ ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل کہ آٹومیٹکلی آپ کو میری جو ہے ویڈیو ملتی رہے۔ لیکن ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ سب سے پہلے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلیں۔ اسی لیے انگریزی کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ وٹ یو تھنک وٹ یو آر۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ اس فن کو ہم سمجھیں کہ اپنی سوچوں کو کیسے بدل سکتے ہیں، اور اس کو ہم عام مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ کچھ میں نے پوائنٹ جوٹ ڈاؤن کی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ تھنکنگ پیٹرن کی ہم کر دیتے ہیں۔ دوستوں آپ اس سچویشن کو ویو کریں کہ ایک بس اسٹاپ ہے اور اس میں مختلف لوگ ہیں، دو شخص ہیں، وہ اپنی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری مطلوبہ گاڑی، مطلوبہ ٹرین یا مطلوبہ ٹیوب آئے تو ہم وہ فلاں جگہ پہ جائیں۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک سرٹن اسٹاپ پہ وہ ڈرائیور گاڑی نہیں رکتا اور وہ چلی جاتی۔ تو ان میں سے جو پہلا ایک شخص ہے جو انتظار کرنے والوں میں سے، اس کی ایک دم چہرے پہ پریشانیاں، گھبراہٹ، جھنجھلاہٹ، پسینہ، اور جو ہے وہ بڑبڑانے لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، واٹ اے بیڈ ڈے، اور یار ہمیشہ سے میرے ساتھ ہی، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ اور ایونچولی جو اس کا یہ جو فرسٹریشن ہے یا یہ جو گھبراہٹ ہے، یہ اس کی جو ہے ایک طریقے سے جھنجھلاہٹ جو ہے وہ گالی گلوچ میں بدل جاتی ہے، اور وہ بڑا پریشانی کے موڈ میں، اور ایک سیڈ، اور جسے کہتے ہیں ایک فیئرفل، اور ایک تمام طرح کی جو مکس ایموشن فیلنگ ہوتی ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ایک شخص وہاں ایسا بھی ہے کہ گاڑی چلی گئی، نہیں رکی اس اسٹاپ پہ، اور اس نے وہیں موبائل فون اٹھایا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ میں بھی تھا، وہ بھی بڑا پینک کے اس میں کبھی ادھر فون کر رہا ہے، ادھر ٹہل رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ دوسرا جو شخص تھا اس نے وہاں سے فون اٹھایا اور اپنے باس سے بات کی کہ باس میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو آئی ول بی ہاف این آور لیٹ۔ اس کا باس کہتا ہے اوکے۔ اس کے چہرے پہ بڑی اسمائل ہوتی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار چلو میری اس میں کوئی مقصد غلطی نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، گاڑی اسٹاپ پہ نہیں رکی، اٹس اوکے یار، آج کافی دن ہو گئے، چلو آرام سے سامنے میں بیٹھ کے جو ہے کوئٹہ والی چائے اور پراٹھا اور یہ سارا جو ہے پیوں گا اور میں پہنچ جاؤں گا، چلو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دوسری بس نے آفٹر ہاف این آور آنا ہے۔ دوستو دو یہ سچویشن ہے تھنکنگ پیٹرن کی، کہ ایک نے اپنے ساتھ، اس کی تربیت میں، اس کے ساتھ کے لوگوں میں اس طریقے کا، اس کو پہلے شخص کو شاید ماحول ہوگا کہ اس نے اس چیز کو ایک دم نیگیٹیوٹی میں لے گیا اور اپنے آپ کو جو ہے فرسٹریشن میں، گالی گلوچ اور یہ تمام چیزوں میں ایک پینک والے موڈ میں آ گیا۔ آن دا ادر ہینڈ جو دوسرا تھا، اس کے شاید پازیٹیو تھنکنگ تھی، پازیٹیو لوگوں میں رہا تھا، اس کی وائبس اس ٹائپ کی تھی کہ اس نے جو ہے اس چیز کو جو ہے کچھ وہ نہیں کیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار یہ بس ہو گئی۔ تو یہ ساری پرورش، ماحول اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں وہاں سے یہ جو ہے انسان پرسیو کرتا ہے۔ اس کو آگے جا کے میں اور ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اب کچھ اور اس طرح کے پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ سچویشن ڈیولپ کیسی کرتی۔ نمبر 2 پوائنٹ ایسا ہے دوستوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے اٹینشن سیکر، وہ یہی سیلف سینٹرڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کی یہی کوشش و کاوش ہوتی ہے کہ کوئی دعوت، کوئی پارٹی، کوئی پریزنٹیشن، کوئی اس طرح آفس کے ماحول میں وہ سینٹرل پوائنٹ ہو، لوگ ان کو اہمیت دیں اور اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں چھا جائیں اور توجہ ان کو ملے۔ اور اتفاق سے آپ دیکھیں کتنی ریڈیکولس سوچ ہے کہ اگر ان کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہ ملے، ان کو اٹینشن نہ ملے، تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سیڈنس میں آ جاتے ہیں، ان کی بالکل ایک تھنکنگ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے کہ لوگ یار شاید ان سے نفرت کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ایکسٹریم ایک چیز ہے کہ ہائی لو اور ہائی ہیٹ، ان بٹوین کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگ مجھے جو ہے نفرت کرتے ہیں، مجھے انہوں نے وہ کیا اور جو ہے اور یہ سارا کچھ ہو گیا، اور اسی نیگیٹو تھنکنگ میں جو ہے اپنے آپ کو وہ قید کر لیتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی بھی سچویشن اس پارٹی میں، اس پریزنٹیشن میں یہ ہو سکتی ہے۔ دوستوں تیسرا بڑا عام پوائنٹ ہے، اور خاص طور سے ہمارے ورک پلیس میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاسک یا پریزنٹیشن اسائنمنٹ۔ کچھ لوگ پریزنٹیشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار کوئی ظاہر ہے کہ کوئی ایک بیڈ ڈے ہوتا ہے، بیڈ پیچ ہوتا ہے، برا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ دوستوں 50 اچھی چیزوں میں سے 1-2 چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن میں یہ برا ہوا، اس میں یہ ہوا، اور ساری ازمپشن پہ ایک کہانی کھڑی کر دیتی ہیں، یار یہ برا ہوا اور یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، وائی آئی ایم، اور میں آئی ایم ویری ان لکی، اور اس طرح کا یہ سارا کچھ ہے۔ اب ہوتا ہے اس میں کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی چیز بھی زندگی میں ان کے ساتھ ہو گئی، ایک چھوٹی سی گڑبڑ کو انہوں نے اپنی
یا اس میٹنگ میں یا اس پریزنٹیشن میں اپنے دماغ میں بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد جب وہ چیز آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ گئی تو اب جب بھی ہوگا وہی چیز ٹریگر کرے گی. ایون جب بھی اس طرح کا موقع آئے گا پریزنٹیشن کا، میٹنگ کا، نیگوسیشن کا، بجائے کوئی آپ اچھی چیزیں وہ کرنے کی، دوستو اس تمام چیز کا بھی آپ کے تھنکنگ پیٹرن میں، آپ کے ماحول میں، آپ جس طرح کی سنگت اختیار کرتے ہیں، جن طریقے کے لوگوں میں رہتے ہیں، یہ سارا ہوتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی سچویشن کو اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اس کو یہ جنرلائز وے میں ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ فلاں نے مجھے برا کہ لیٹ سپوز کہ کسی نے کہا ہو، اور وہ سب کانشیس مائنڈ کا پھر کھیل شروع ہو جاتا ہے. چوتھا ایک پوائنٹ ہوتا ہے دوستوں اپریسیشن کا. دنیا کا ہر شخص ریکگنیشن، اپریسیشن کا بھوکا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اس کا ہارڈ فیکٹ. اب ہوتا یہ ہے کہ مثلاً آپ کسی جس طرح میں نے بتایا ہے وہ سیمینار، اور اس میں آپ کا اگر اپریشیٹ نہیں کیا یا اس طریقے سے وہ کیا تو آپ کی لائف کا پیٹرن اور وہ جو تھنکنگ ہے وہ وہیں پر ہی جا کے رک جاتی ہے. آپ دنیا کی تمام پلس باتوں کو چھوڑ کے مائنس والی بات پہ وہ کر دیتے ہیں، اور آپ کا تمام کرٹیسزم اور وہ ساری چیزیں اپریسیشن ہٹا کے آپ وہ کرتے ہیں. مور اور لیس یہ وہی پوائنٹ ہے. دوستوں ایک بڑی عام چیز ہوتی ہے کہ نوئنگ یور سیلف، یعنی سیلف ایکچولائزیشن، آپ کی جو ہے خود شناسی، خود آگاہی پہ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میں اس بارے میں بہت بھی بتا چکا ہوں. انسان کو اپنی صلاحیتوں کا، اپنی خوبیوں کا اچھی طریقے سے ادراک ہونا چاہیے. مثلاً کچھ اچھے سنگر ہوتے ہیں، کچھ اچھے کوک ہوتے ہیں، کچھ اچھے اسپورٹس مین ہوتے ہیں، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے میں. نیگیٹو تھنکنگ پیٹرن والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بس میری خوبیوں کی لوگ تعریف کریں، ان کو جو ہے اپریشیٹ کریں، اس طریقے کی باتیں نہیں کریں. اور آن دا ادر ہینڈ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مثلاً ایک شخص ہے، آپ بہت اچھے گلوکار ہیں، لیکن آپ اپنی گلوکاری کی کلا کو بجائے اس کو کہ اس کو آپ امپروو کریں، انکریج کریں اور فلرش کریں، آپ آن دا ادر ہینڈ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کوک ہے، وہ بہت اچھا اسپورٹس مین ہے، وہ بہت اچھا اسپوکس مین ہے، اور آپ اپنی تمام جو چیزیں ہیں اس کو بالکل سمجھ لیں کہ بالکل جیسے کہتے ہیں ڈیپ ڈاؤن، یا اس کو بالکل ڈاؤن وہ کر لیتے ہیں، اور وہ چیز پھر آپ کی جو ہے بجائے فلرش ہونے کے جو ہے آپ کی وہ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اور یہ تھنکنگ پیٹرن آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس چیز کو اور وہ کرتا ہے. اننیسیسری کمپلین. اور ایک چیز جو میں آپ کو بہت عرصے سے میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ جب آپ کمپیریزن میں، اننیسیسری کمپیریزن میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو خود ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اس خالق اور مالک کی تخلیق کو جو ہے آپ ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اور نان ایکسیپٹیبلٹی کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ واٹ از رانگ، واٹ از رائٹ. وہ اس کو ایز اے پروگرام لے لیتا ہے، اور یہ آپ کا وہی تھنکنگ پیٹرن سے بعد آپ کی بالکل نیگیٹو آپ کی تھنکنگ بن جاتی ہے. ایک اور پرابلم ہے کہ اوور سینسٹیونیس. کچھ لوگوں میں بالخصوص جو پینڈیمک اور کرونا وائرس اور ہمارا یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی سی تکلیف، ایک سیزنل بخار، ایک سیزنل کھانسی، ایک فلو اور یہ ہو گیا تو اس کو بڑا ایک ایکسٹریم اس میں لیتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کرونا ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھے ٹی بی ہو گئی ہے، پتہ نہیں مجھے یہ ہو گیا، پتہ نہیں مجھے وہ ہو گیا ہے، سارا کچھ ہے. یہ بھی دوستوں ایک اپ برنگنگ، سنگت، ماحول اور تمام چیزوں سے یہ پرسیو ہو کے ان کے اندر چل جاتا ہے. وہ اس چیز کو بالکل ایک خطرناک موڈ میں، نیچے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ وہی کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. یہ بھی تھنکنگ پیٹرن کا ہوتا ہے. ایک اور اس میں لاسٹ پوائنٹ ہے کہ سیلف آبسیشن کا. یعنی کچھ لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں، وہ جس محفل میں جاتے ہیں اور بڑے ایک کیئرفلی اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک لو باڈی لینگویج کے لحاظ سے اور ایک دوسرے سے کو بڑی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے متعلق باتیں کر رہے ہیں، وہ مجھے برا کہہ رہے ہیں، وہ مجھے نفرت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کام میں ہوں، کسی اور اپنی ایک جنرل گفتگو میں ہوں. یہ بھی تھنکنگ پیٹرن اور یہ ساری چیزیں بندے کی چینج کرتی ہے. ابھی ریسنٹلی مینس کہ ابھی فیو آورس اگو میں نے جو ایک کاپی کیٹ مارکیٹنگ کی ایک بک پڑھا تھا، اس پہ انشاءاللہ میں پوری ویڈیو بناؤں گا. اس تمام بک کا جو 2-3 لائنرز جو ایک اس کا جو ہے لب لباب، وہ یہی باتیں ہیں. یہ جو پوائنٹ میں نے جوٹ ڈاؤن کر کے آپ کو بتایا کہ تھنکنگ پیٹرن بتایا ہے، آپ کو اٹینشن سیکر بتایا، آپ کو ٹاسک پریزنٹیشن اسائنمنٹ کا بتایا، اپریسیشن کا بتایا، نوئنگ یور سیلف کا بتایا، ابسیشن کا بتایا، تمام چیز. اس کا یہی کہنا ہے اس کتاب میں کہ جو آپ کے ارد گرد جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کا سب کانشیس مائنڈ اسی کو پرسیو کر لیتا ہے. اس کی بالکل آسان سی مثال ہے کہ ایک بچہ پاکستان میں ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں، ایک چائنا میں، ایک جاپان میں.
تو بچے سب ایک ہی پیٹرن پہ خدا کی تخلیق ہے، لیکن جو جلد سے جلد جو اس کی سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے وہ اس کو سیکھ لیتا ہے، اور سیکھنے کے بعد اس کی جو ہے تھنکنگ پیٹرن، یہ تمام چیزیں جو ہے اس طرح سے بنتی ہیں۔ اب دوستوں یہ تو تمام جس طرح میرے ویڈیو کے پارٹ ہوتے ہیں کہ وائی جو ہے وائی، واٹ، وائی اینڈ ہاؤ۔ اب ہاؤ والے پارٹ میں کچھ میں نے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ اپنے نوٹ کیے ہیں، بہت سے لوگوں کی اس میں جو ہے ای میلز بھی ہیں۔ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس پورے چیز کو میں ایک ہی اس میں کور کروں۔ دیکھیں مائنڈ سائنس میں ایسی سچویشن سے نکلنے کے لیے بے شمار ٹولز، ٹیکنیک اور تھیراپی ہیں، اور اس میں سے چند میں نے 4-5 جو ایک پوائنٹ ہے نکالے ہیں کہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں کوئی اتنا NLP یا دوسری چیزوں سے میں بالکل ہٹ کے، کیونکہ وہ ایک بالکل سیمینار بیسڈ میرا ایک جو ورک شاپ ہوتا ہے، لیکن یہ میں ایک عام فہم زبان میں یہ بتا دوں۔ انسان ہر کام میں اپنا فل پوٹینشیل اگر استعمال کرے، جس کو 100% پوٹینشیل میں نے 12 یہ کہا ہوا ہے، اور اس کے بعد رزلٹ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ پہ چھوڑ دے کہ رزلٹ دینے والا وہ ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے 100% جو بھی آپ کا پوٹینشیل ہے، جو بھی آپ کی محنت درکار ہے، وہ آپ سے مانگتا ہے۔ نتیجہ دینا آپ کا کام نہیں، نتیجہ دینا وہ خدائے واحد لا شریک کا کام۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ زندگی میں جو ہے آپ گول سے جو سیٹنگ کا، جس طرح میں پہلے بھی بتاتا چلا رہا ہوں مختلف ویڈیو میں، کہ گول سیٹنگ ہر انسان کو کرنی چاہیے، وہ چاہے لانگ ٹرم ہو، چاہے شارٹ ٹرم ہو، چاہے اس کے بعد میڈیم ٹرم ہو، اور اس کو ہمیشہ لکھیں۔ اب یقین کریں گول سیٹ اگر یہاں کر لیا کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایک 12 ویڈیو میں بتایا کہ اپنی فریج پہ، اپنے موبائل کے، اپنے جو ڈیسک ٹاپ ہے اس پہ اپنے پاس چھوٹی ڈائری، اور ایک دفعہ دکھائی بھی تھی میں نے آپ کو، اس سے جو ہے ایکچولی اس کام میں آپ کا سب کانشیس مائنڈ لگتا ہے کہ یہ لگتا ہے، اور ایز اے نوکر وہ کام کرتا ہے کہ نہیں یار اب مجھے پروگرام مل گیا۔ صرف تھنکنگ تھاٹ، تھنکنگ پیٹرن سے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کو ہمیشہ لکھ لیں، اپنی ڈیلی لائف میں اس کو ضرور شامل کریں۔ دوسروں کی بھی حالات میں جو ہے، دوسرا یہ تھا کہ کچھ لوگ بڑا انریلائبل گول سیٹنگ کر لیتے ہیں، مقصد MBA کر رہے ہیں اور ان کی خواہش یہ کہ میڈیکل کی پریکٹس کریں، میڈیکل کا کوٹ پہنیں، میڈیکل کی طرح لوگوں کو چیک کریں۔ دس از انریلسٹک تھی۔ تھرڈ ون ہے کہ جو بھی خوبیاں، صلاحیتیں، ٹیلنٹ، اسکلز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس کو ویلیو ایڈ کریں، اس میں کچھ نہ کچھ بہتری کریں، کچھ ویلیو ایڈیشن کریں، اور دوسروں کی خوبیاں، صلاحیتوں پہ، اپریسیشن پہ، کامیابی پہ جلنا، کڑنا، حسد کرنا یہ بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ان کی اچیومنٹ ہے۔ آپ ان کے ساتھ اپریشیٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کے ساتھ خوش ہوں، اور جب آپ خوش ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ جو ہے یہ خود آپ کے پاس بھی یہ چیز اٹریکٹ ہوگی۔ اور لاسٹ پوائنٹ جس طرح سے میں کہتا ہوں کہ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف، یو آر جسٹ گوئنگ ٹو انسلٹ یور سیلف۔ فورتھ پوائنٹ میرا یہ کہ ہمیشہ امید اور پازیٹیو تھنکنگ آپ نے رکھنی ہے، اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جو بھی اچھا ہوگا، جو بھی ہے وہ اچھا ہی ہوگا، اور اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا برا بھی ہوتا ہے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے، یاد رکھیے کہ کوئی پریشانی، کوئی نقصان، کسی لو ون کا اللہ نہ کرے نقصان، کسی فائنینشیل لاسز میں آپ آتے ہیں، تو یہ آپ کی سوچ جو ہے، تھنکنگ پیٹرن ایسا ہوگا کہ بڑی سے بڑی، اور اس کی زندہ مثال میں ہوں، اس کا جو ہے نا، آپ کو یہ چیز ٹکرا کے چلی جائے گی، کچھ آپ کا وہ نہیں کرے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ دوستوں بہت اہم ہے، ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ ایک خاتون میری بہن نے یہ سوال کیا تھا، تو اس پہ یہ تمام چیزیں دراصل اس ای میل میں کر رہا ہوں۔ دیکھیں اپنے اطراف سے اگر آپ نگیٹو وائب والے لوگ، جس کو میں ٹاکسک پیپل کہتا ہوں، وہ اگر ان سے آپ چھٹکارا نہیں پائیں گے، ان سے اگر آپ دور نہیں رہیں گے، تو یہ آپ کی رہی صحیح ہمت، رہی صحیح پرسنالٹی، رہی صحیح انرجی بالکل زیرو کر دیں گے۔ ہر معاملے میں زندگی کا روشن پہلو دیکھنا آپ کا مذہبی، اخلاقی اور سماجی وہ ہے۔ اس چیز کو میں بڑا ایک ذمہ داری سے 3 لفظ دیتا ہوں: سماجی، اخلاقی اور مذہبی۔ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، تمام روشن پہلو جسے کہتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں یہ چیز کو پیدا کریں، اور اس آرٹ کو سیکھیں، تو زندگی بھر کبھی آپ کو نگیٹیوٹی آپ کی قریب ہی نہیں آئے گی۔ اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو کی ہے، انشاءاللہ دوسرا کروں گا۔ دوسرے دوستوں، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں، اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کا وہی عمل ہے کہ جس طریقے سے اس موبائل کو ڈیلی آپ چارج کرتے ہیں، بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے، تو اس طرح سے چارج کریں، کسی اچھے دوست کی صحبت میں، کسی موٹیویشن اسپیکر کے تھرو، کسی اچھی فلم میں، کوئی اچھی کتاب کے ذریعے، کوئی اچھا ایسا سیشن، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کو وہ کریں، اور اپنی زندگی کا
पर्पज़ और टारगेट ज़रूर कर दें। बे पर्पज़ बे टारगेट लाइफ जो है ये आपकी ज़िंदगी का स्पेन भी ख़त्म कर देगी, दौरानियाँ ख़त्म कर देगी। इस पर बाकायदा रिसर्च बेस एक मैं वीडियो आपको मैं बता चुका हूँ कि जिस तरह से 2 ग्रुप ऑफ पर्सन थे, एक को छोटा सा काम उनको दिया, दूसरे को नहीं दिया। जो हाफ ऑफ द ग्रुप था दे हैव बीन डाइड, द रेस्ट ऑफ द बिकॉज दे हैव फाइंड द पर्पज़ ऑफ द लाइफ इसी तरीके से चलती रहती है। लाइफ का जो है यही काम है, ये उसमें आपको वेव की तरह एडजस्टमेंट अपने आप को पढ़ानी। दोस्तों एक शेर एक है, शायद इस तल्ख हकीकत का ये सारा जो है आप समझ लें कि लाइफ जाती रहेगी आपके कुछ चाहने से ना चाहने से, कुछ चीज़ें आपके इन्फ्लुएंस में, कुछ आपके इख्तियार में, कुछ आपके बियॉन्ड योर पावर है। वो शेर ये है कि दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, यानी वेव्स को, दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, किश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। दोस्तों अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल कीजिएगा, ख़ुद भी खुश रहें और कोशिश ये करें कि आपकी वजह से दूसरे लोग जो है खुश रहें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि ऑटोमेटिकली इस तरह की काम की वीडियो आप तक मिलती रहे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको सदका जारिया की तरीके से इस चीज़ को फैलाएं, इस चीज़ को आगे शेयर करें, क्योंकि ये बहुत एक आम चीज़ है कि इसमें मैंने थिंकिंग पैटर्न, नेगेटिविटी कैसे डेवलप क्या होती है उसकी छोटी टिप्स मैंने दी है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इस मौजू पे या इससे रिलेटेड मौजू पे बहुत कुछ होगा और डेमो बेस होगा कि किस तरीके से माइंड साइंस की टूल टेक्निक इस पे अमल करती हैं। अभी जो ये छोटी टेक्निक्स हैं इस पर आप अमल करें और ये देखें जो भी आपको बताया डायरेक्टली आपके जो है आपका थिंकिंग पैटर्न जो है इंशाल्लाह चेंज करेगी। जब ये थिंकिंग पैटर्न चेंज करेगा तो आपका सेल्फ बिलीफ भी सिस्टम चेंज होगा और आपकी सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एज ए ऑर्डरली लेके इसको नौकरों की तरह इस काम में लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह।